الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. جیسا کہ ہم لوگوں کی 40 نبوی کی شرح چل رہی تھی، آج جو حدیث ہے راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ طیب ہے، پاک ہے. یعنی کہ طیب کا معنی اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اس کی مثال ہماری زندگی میں عیب ہے، اللہ کی زندگی میں عیب نہیں. ہم کو موت آتی ہے، اللہ کو موت نہیں آتی. ہمیں ہر چیز سن سکتے نہیں سن سکتے. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کالی رات میں کالی چونٹی کالی چٹان میں جب چلتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی کہ ہمارے دیکھنے میں بھی عیب ہے، اللہ کے دیکھنے میں عیب نہیں. یعنی کہ طیب کا مطلب اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ہمارے اندر عیب ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. لا يقبل الا طیبا، اللہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. اللہ صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے، ایک انسان کے پاس سود کا مال ہے، انٹرسٹ کا پیسہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو نا 1 لاکھ روپے انٹرسٹ کا پیسہ، وہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنا جائز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف پاک مال کے صدقے کو قبول کرتا ہے. 1 لاکھ روپے انٹرسٹ سے میں جا کے صدقہ کروں گا، صدقے کی نیت سے ہم انٹرسٹ کا پیسہ نہیں کریں گے. کیا کریں گے؟ چھٹکارے کی نیت سے ہم کسی کو دے دیں گے. صدقے کی نیت سے نہیں، سود کا پیسہ ہے، چھٹکارے کی نیت سے ہم کسی کو دے دیں گے، لیکن صدقے کی نیت سے نہیں دے سکتے، کیونکہ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ پاک مال کا قبول کرتا ہے. یہ غلیظ مال ہے، سود کا مال جو نا غلیظ مال ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتا. بس ہم چھٹکارے کی نیت سے بس ہم کسی کو جو نا وہ پیسہ دے دیں گے. اللہ نے کہا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے، پاک عمل. جیسے کہ ہم فجر کی نماز پڑھیں، اللہ اس عمل کو قبول کر رہا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ ثواب دیتا ہے. ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس فجر کی نماز کا ثواب دیتا ہے. دوسرا، اللہ ہم سے خوش ہو جاتا ہے، میرے بندے نے نماز پڑھا ہے. تیسرا، فرشتوں کے پاس ہماری تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ، یہ بندہ ہے جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا ہے. یہ مطلب ہے قبول ہونے کا. اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی تعریف اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس کرتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ صرف 5 چیزوں کو قبول کرتا ہے. ہمارا عمل ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کس چیز کا حکم دیتا ہے؟ حلال چیز کھاؤ اور حرام چیز سے بچ جاؤ. ہم کیا کرنا ہے؟ حلال چیز کھانا ہے اور نیک عمل کرنا ہے. یہی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو حکم دیتے ہیں. نوح علیہ السلام سے بھی اللہ نے کہا اے نوح تم حلال چیز کھاؤ اور نیک عمل کرو. تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اے موسیٰ تم حلال چیز کھاؤ، حرام چیز سے بچ جاؤ اور نیک عمل کرو. تمام لوگ. دیکھیے، انسان کہتا ہے کہ مجھے نیک عمل نہیں ہوتا ہے کرنے، مجھے نماز پڑھنے نہیں ہوتا ہے، مجھے روزہ رکھنے نہیں ہوتا ہے. اصل ہماری کمائی میں کوئی خلل. اگر آپ کا حلال کمائی ہے آپ خود بخود نیک عمل کریں. اگر ہماری کمائی حلال نہیں ہے ہمارے عمل میں بھی گڑبڑ ہے. یعنی کہ ہمارے عمل میں اگر گڑبڑ ہے سمجھو کہ ہماری کمائی میں اصل گڑبڑ ہے. کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہاں. دیکھیے وہی اللہ نے کہا کلوا من الطیبات، حلال کھاؤ واعملوا صالحا، نیک عمل کرو. اگر تم حلال چیز کھاؤ گے، حلال کماؤ گے، نیک عمل بھی بڑی آسانی سے کریں. نماز بھی خوشی خوشی ہم لوگ پڑھیں گے اگر ہم حلال کھائیں. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم حلال چیز جو ہے کھایا کرو. کیوں حلال چیز کھانا چاہیے؟ ایک مثال اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم ذکر الرجل، ایک انسان لمبی سفر کرتا ہے، سفر میں ہے ایک انسان، اس کے بال بھی بکھرے ہوئے ہیں. سفر میں کیا ہوتا ہے؟ بال ایسا ویسا ہوتا ہے، دھول لگتا ہے، سفر میں ہوتا ہے انسان.
پھر اللہ سے دعا کرتا ہے. ایک انسان سفر میں ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف اور کہتا ہے کہ یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب. دیکھیے سفر میں ہے، ہاتھ بھی اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب اے میرے رب. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی دعا قبول نہیں کرتے، ہم اس کی دعا قبول نہیں کرتے. کیوں؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا پانی حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کی پوری زندگی حرام ہے. وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك، جس کا کھانا پانی بزنس سب حرام ہو، اس کے توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. لیکن ایک انسان سفر میں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو مجھے رزق دے دے، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی دعا قبول نہیں کرتے، کیونکہ اس کا بزنس حرام ہے، اس کی کمائی حرام ہے. یوں تو ایک انسان عمرے کو جا کے دعا کرتا ہے، کعبہ کو پکڑ کے دعا کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام کھاتا ہے، اس کی زندگی حرام ہے. چاہے وہ صفا مروہ کے بعد جا کے دعا کرے قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ زندگی حرام ہے، کمائی حرام ہے، بزنس حرام ہے، سب کچھ حرام. یعنی کہ اگر انسان حلال کمائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، وہی حرام کمائے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. یعنی کہ مشہور حدیث ہے. یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتا ہے. ہم سفر میں ٹرین میں ہوتے ہیں، دعا کیجیے اللہ سے. ہم سفر میں کار میں ہوتے ہیں، دعا کیجیے، کیونکہ سفر میں دعا قبول ہوتا ہے. ثلاثۃ دعوات، یعنی کہ 3 لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتی ہے. ان میں سے ایک دعوت المسافر، سفر میں آپ ہوتے ہیں، اگر ہم دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. اگر ہم حرام کھائیں گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. دعوت الوالد، ماں باپ اگر بچے کے حق میں دعا کریں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی. لیکن ماں باپ خود حرام کمائیں گے تو بچے کے حق میں دعا قبول نہیں ہوگی. دعوت المظلوم، مظلوم کی بدعا بھی جو ہے نا قبول ہوتی ہے. یعنی کہ اسی طرح دعا قبول ہونے کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کیجیے. اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ بھیجے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتا ہے. اسی وجہ سے اہل علم نے کہا قنوت وتر میں افضل ہے کہ ہاتھ اٹھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرے. ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے ہماری دعا قبول ہوتی ہے. اسی طرح اگر آپ دعا میں یا رب بولیں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. یعنی کہ یہاں 3 چیزیں بیان کی گئی. سفر میں دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، دوسرا ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے، تیسرا یا رب اے میرے رب اے میرے رب، دعا میں اگر آپ یا رب کا استعمال کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی. تو دیکھیے یہ مشہور حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم حلال کماؤ تب تمہاری دعا قبول ہوگی، حلال کھاؤ تمہاری دعا قبول ہوگی. اگر حرام کمائیں گے، حلال کھائیں گے، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی. اس میں ایک اور جو بات ہے، اگر کہ ہمارے پاس انٹرسٹ کا پیسہ ہے، سود کا پیسہ ہے، ہم اسے صدقہ نہیں کریں گے. صدقے کی نیت سے ہم کسی کو نہیں دیں گے، بس ہم چھٹکارے کی نیت سے یہ پیسہ ہے ہمارے پاس، چلو کسی کو دے دیں گے، بس صدقے کی نیت سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے پاک مال کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں.